सामीन कराम, आपका दास्तान गो आज आपके लिए चीनी अदब की एक शाहकार कहानी लेकर हाजिर हुआ है, जिसे चीनी अदब में बहुत बड़ा मकाम हासिल है और हर चीनी इस कहानी से बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि उसको पसंद करता है और कहानी के किरदारों की परस्तिश की जाती है। ये कहानी एक लड़के लियांग शाम्बू और एक लड़की जू यिंगताई या जू यिंगताई जू कहीं मैं जू पढ़ूँगा कहीं जू, तो आप इसको जू समझें क्योंकि ZHU जू पढ़ा जाता है चीनी ज़बान में। जू यिंगताई और लियांग शाम्बो की कहानी क्लासिकी चीनी अदब की 4 अजीम तरीन कहानियों में से एक है, जो तकरीबन 1800 साल से लोगों में बेहद मकबूल है। इसे 100 साल कबल सरकारी तौर पर चीन की 4 अजीम कहानियों का दर्जा दिया गया। जू और लियांग की कहानी 1800 साल कबल जिन सल्तनत के अहद में सूबा ज़ीजियांग के शहर हांगदू में पेश आई, जिसे हम हांगजू कहते हैं, जो चीन का चौथा सबसे बड़ा शहर है और पीकिंग के बाद इसका नंबर 4था है। ये कहानी इस हांगदू में पेश आई। इसे हांगजू भी पढ़ा जाता है, हांगजू, हांगदू, मुख्तलिफ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ ज़बान दी जाती है, जो आज भी चीन के 4 सबसे बड़े शहरों में शामिल है। इस कहानी को दुनिया बटरफ्लाई लवर्स के नाम से भी जानती। जू का बाप युआन वाई अपने सूबे ज़ीजियांग का वज़ीर था और सूबे के मशहूर शहर शांगियो का एक बड़ा रईस था। वो जू गांव में रहते थे, जो दरियाए यूशी यानी अंगूरी सब्ज़ पानी वाले दरिया के किनारे वाक़ था, यानी जू गांव दरिया यूशी के किनारे था। युआन वाई की 8 बेटों के बाद एक बेटी यिंगताई जू पैदा हुई, जो बेहद ज़हीन, खूबसूरत, तेज़ तरार मगर नहायत लाडली और सर चढ़ी हुई थी। उसने बचपन से ही अपने एक भाई से नज़में लिखना और शायरी सीख ली थी। उसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। उसने तमाम इब्तदाई तालीम घर पर पढ़ाने वाले टीचर्स से हासिल की, असातिज़ा से। अब उसे बाकायदा कॉलेज जाकर मास्टर डिग्री लेने का शौक़ चढ़ गया, मगर उस ज़माने में लड़कियों का बाहर जाकर आला तालीम हासिल करना मायूब समझा जाता था। चीन में भी ना लड़कियों के स्कूल कॉलेज थे, ना ही मखलूत तालीम का कोई तसव्वुर पाया जाता था। तो जू ने अपने बाप से फरमाइश की कि वो हांगदू जाकर तालीम हासिल करना चाहती है, मगर उसने साफ इनकार कर दिया युआन वाई ने। एक दिन जू लड़कों के कपड़े पहनकर मुकम्मल तौर पर लड़कों का भेष बनाकर अपने बाप के सामने आई। वो उसका ये बहरूप देखकर दंग रह गया। तब जू ने अपने माँ बाप से बहुत ज़िद करके उनसे इजाज़त दे ली कि वो किसी लड़के का भेष बनाकर हांगदू जाकर तालीम हासिल करेगी। चूँकि वो 8 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी, उसकी ज़िद मान ली गई और फिर एक दिन आया कि वो हांगदू के सबसे मशहूर तालीमी इदारे विंसांग कॉलेज में लड़का बनकर दाखिल हो गई, जहां उसकी मुलाकात शहर कुवेजी, जिसको मौजूदा शहर शाओशिंग के नाम से याद किया जाता है, उस वक्त उस शहर को कुवेजी कहते थे। कॉलेज में उसकी मुलाकात कुवेजी के एक बहुत खूबसूरत, ज़हीन मगर सादा लौ लड़के लियांग शाम्बू से हुई, जिससे उसकी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों को जल्दी एहसास हो गया कि वो बहुत हद तक हम ख्याल और हम ज़ौक़ हैं। हालांकि दोनों के मुआशरती स्टेटस में बहुत फ़र्क था।
زو امیر کمیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور لیانگ ایک اوسط درجے کے گھرانے کا فرد تھا۔ دونوں کی شعر و شاعری اور ادب کا ذوق ایک جیسا تھا۔ ان کے کھانے پینے، پھل پھول، جانور پرندے، رہن سہن، لباس کی پسند ناپسند ایک جیسی تھی۔ دونوں پیدل گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے اور فرصت کے اوقات یا چھٹی والے دن کئی میل دور نکل جاتے۔ چھٹی والے دن وہ اکثر چلتے چلتے 15 کوس دور ایک نہر کے پل پر چانگ ٹنگ برج پر جا کر بیٹھتے اور مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے۔ الغرض دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ ایک دن دونوں نے اپنی اپنی مٹھیوں میں خاک بھر کر چانگ ٹنگ پل پر کھڑے ہوئے وہ خاک نہر کے پانی میں بہاتے ہوئے عہد کیا کہ وہ دونوں ہمیشہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ عمر میں معمولی سے فرق کی وجہ سے زو چھوٹا اور لیانگ بڑا بھائی بن گیا۔ جو وہ بڑے ہوئے، لیانگ کی مردانہ وجاہت اور زو کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ سکول میں یکجان دو قالب بن کر رہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ پرنسپل صاحب سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے زو کے حسن کے نکھار اور ناز و ادا سے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو زو لڑکی ہے، لڑکا نہیں، اور بھیس بدل کر لڑکا بنی ہوئی ہے۔ ایک دن انہوں نے زو کو اپنے کمرے میں بلا کر اس سے بھیس بدلنے کی وجہ پوچھی تو اس نے علم و کتاب سے اپنے محبت کی داستان سچ بتا کر ان سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائیں گے ورنہ اس کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لڑکیاں چونکہ فطری طور پر حیادار اور نرم دل ہوتی ہیں، زو کو بھی اپنے دل پر اختیار نہ رہا اور وہ رفتہ رفتہ لیانگ کی محبت میں گرفتار ہوتی گئی، حتیٰ کہ لیانگ کے بغیر اس کے لیے زندگی کا تصور بھی محال ہو گیا۔ زو تعلیمی قابلیت میں لیانگ سے کم نہیں تھی، مگر لیانگ کتابی کیڑا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ کتابوں کی طرف رہتی، اس لیے اس نے کبھی زو کی بھرپور جوانی اور بے پناہ لطیف حسن پر توجہ ہی نہ کی تھی۔ وہ اپنی کتابوں میں کھویا رہتا تھا۔ زو نے کئی بار اشاروں میں اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، مگر لیانگ میں حس لطیف کی کمی تھی اور وہ اسے برادرانہ شفقت کا خمار سمجھتا رہا۔ ایک دن اچانک زو کو اپنے گھر سے ایک خط موصول ہوا جس میں اس کے باپ کی بیماری کا ذکر تھا اور اسے فوری طور پر تعلیم ترک کر کے گھر واپس آنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ زو کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ وہ اپنا سامان باندھنے اور لیانگ کو یعنی الوداع کہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، مگر وہ دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ اس کی زندگی کا اگر کوئی ساتھی بنے گا تو وہ لیانگ ہی ہوگا۔ مسلسل اس بارے میں سوچتی بھی رہتی کہ لیانگ کی زندگی میں وہ کیسے داخل ہو۔ روانگی سے پہلے وہ پرنسپل صاحب کے کمرے میں گئی اور انہیں سونے کی ایک زنجیر میں پرویا ہوا قیمتی سبز پتھر جسے جیڈ کہتے ہیں، جیڈ والا لاکٹ دے کر ان سے درخواست کی کہ پرنسپل صاحب اس کے جانے کے بعد لیانگ کو ساری صورتحال بتا کر یہ لاکٹ اس کو بطور منگنی کے تحفے کے طور پر دے دیں اور تاکید کریں کہ وہ جلد اس کے والدین سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں شانگیو آئے۔ لیانگ نے جب اپنے منہ بولے چھوٹے بھائی کے والد کی بیماری کا سنا تو اس نے زو کو پیشکش کی کہ وہ اس کے ساتھ شانگیو جانا چاہتا ہے، مگر زو چاہتی تھی کہ وہ اس کے بعد آئے جب پرنسپل صاحب اسے لاکٹ دے دیں۔ پھر بھی لیانگ 15 کوس دور نہر کے چانگ ٹنگ پل جو کہ 22 کلومیٹر دور تھا اسے چھوڑنے آیا۔ اس سفر کے دوران زو نے
ایک بار پھر اشاروں میں لیانگ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ راستے میں ایک تالاب میں تیرتے ہوئے بطخے اور بطخ کے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، تم اور میں اس بطخے اور بطخ کی طرح ہیں، جو کہ چینی کلچر میں حبیب اور محبوبہ کی علامت ہے۔ مگر لیانگ کو پھر بھی شبہ تک نہ ہوا کہ زو ایک لڑکی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ آخر زو کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لیانگ کو بتایا کہ اس کی ایک جڑواں بہن زومی ہے جو ہو بہو اس کی ہم شکل ہے۔ اگر لیانگ زومی سے شادی کر لے تو وہ دونوں ساری زندگی کے لیے رشتہ دار بن جائیں گے اور ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ لیانگ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ 1 ماہ کے اندر اپنے والدین سے اجازت لے کر شانگیو آئے گا اور اس کے بعد وہ چانگ ٹنگ پل پر بادل ناخواستہ ایک دوسرے کو الوداع